نصیب و مقدر دو تفسیریں ہو جائیں گی. ایک وہ رائج تفسیر جو عموماً ذہنوں میں ہوتی ہے کہ ہمارے مداخلت کے بغیر، ہماری مرضی کے بغیر، ہمیں پوچھے بغیر، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے حصے میں لکھ دیا ہے اس کہاں پیدا ہوگا، کس کے ہاں پیدا ہوگا، تعلیم حاصل کرے گا نہیں کرے گا، کاروبار کرے گا نہیں کرے گا، نیک ہوگا بد ہوگا، فاسق ہوگا مومن ہوگا. یہ پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے. اور پھر جب ہم پیدا ہوئے تو یہ تقدیر ساتھ لے کر پیدا ہوئے، اور اب ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ایک یہ تصور ہے تقدیر کا جو غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور روایات کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے یہ. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت کی شدید، اور ڈانٹا بھی اس شخص کو جو اس طرح کی تقدیر امیر المومنین کے سامنے پیش کر رہا تھا. تقدیر کا جو صحیح تصور ہے وہ جیسا آج اشارہ کیا کہ اللہ نے نظام بنایا ہے، اور اس نظام کی خوبی یہ ہے، حسن یہ ہے کہ وہ مقدر ہے. تقدیر اندازے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا اندازہ بنانا. اندازے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور اس نظام میں اندازے مقرر کر دیے گئے ہیں. ہر چیز کے، ہر کام کے اندازے رکھ دیے ہیں. آپ کے لیے کوئی اندازہ نہیں رکھا، نظام کے اندر اندازے بنا دیے ہیں. جیسے سڑکیں بنی ہوئی ہیں ایک اندازے کے مطابق، ایک طول کے مطابق، ایک چوڑائی کے مطابق، اور آپ کو اجازت ہے ان سڑکوں میں آپ چلائیں، لیکن جیسی سڑک بنی ہوئی ہے اسی میں جانا ہے آپ نے. یہ سڑک آپ کے لیے نہیں بنائی گئی، آپ کی مرضی ہے اس پہ نہ جائیں، آپ کسی دوسری سڑک پہ چلے جائیں. لیکن یہی کائنات میں ہے اور یہی انسان کے لیے بھی ہے کہ اندازوں کے مطابق اللہ نے نظام بنا دیا ہے. اور وہ اندازے اس طرح سے ہیں کہ تمام نتائج کے اسباب مقرر کر دیے ہیں، اور تمام اسباب کے نتائج مقرر کر دیے ہیں. اور یہ ڈھیر لگا دیا، ڈھیروں اسباب ہیں وہ ڈھیروں نتائج ہیں، کوئی ایک سبب اور ایک نتیجہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، مثلا صحت ہے، سلامتی ہے، مرض ہے، ان دونوں کا نظام بنا دیا ہے. دونوں کے اسباب ہیں، دونوں کے نتائج ہیں، اور ہمیں اختیار دے دیا ہے اس مقدر، اس اندازوں کے مطابق بنی ہوئی اس کائنات میں ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ یہ جو مقررہ اندازے ہیں، آپ ان اندازوں میں سے اپنی مرضی سے جو چننا چاہتے ہو چن لو، جو سبب اختیار کرنا چاہتے ہو وہ اختیار کر لو، نتیجہ وہی ہوگا جو آپ نے سبب چنا ہے. یہ تقدیر کا صحیح معنی ہے. یہ بھی نظام کی تائید ہے، یعنی تقدیر اللہ کا نظام مقدر ہے، اندازوں کے مطابق ہے. اور وہ اندازے بھی فرد فرد کے لیے نہیں بنے ہوئے کہ میرے لیے ایک تقدیر ہے، آپ کی ایک تقدیر ہے، فلاں کی ہے. نہ، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے اندر کئی تقدیریں بنا دی ہیں، اور وہ ہم سب کی ہیں. بس میرے لیے 1000 تقدیریں بنا دی ہیں، اور مجھے اختیار دیا ہے نا 1000 میں سے جس کو چن لوں میں. وہ تقدیر 1000 اچھی تقدیریں بھی ہیں، 1000 غلط تقدیریں بھی ہیں. آپ اس غلط اسباب کو چن لو، غلط نتائج نکلیں گے. صحیح سبب بھی مختلف ہیں، ایک نہیں ہے. جیسے آپ کتنا کما سکتے ہو مال، اللہ نے اس کے اندازے رکھ دیے ہیں کہ اگر یہ اختیار کرو گے کام اتنا کماؤ گے، یہ کام اختیار کرو گے اتنا کماؤ گے، یہ کام کرو گے اختیار اتنا کماؤ گے. یہ اندازے پہلے سے مقرر ہیں. اب آپ کی اور میرا اختیار دیا ہی اس لیے ہے کہ یہ اندازے چن لیں ہم اپنے لیے کہ مجھے یہ مقدار چاہیے، مجھے یہ سیٹ چاہیے مجھے.